بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفعوا اصواتکم عند الصلاۃ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آوازوں کو مجھ پر صلوات پڑھتے ہوئے بلند رکھو۔ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ النِّفَاقَ، کیونکہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے والے کے دل میں منافقت نہیں رہتی۔ سب سے بڑی بیماری، چند بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری وہ منافقت کی ہے، منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ۔ مومن ہونے کے لیے دعوت ہے کہ مومن بنو، اس میں سے ایک رستہ، مومن بننے کا ایک رستہ، اپنی آوازوں کو اس وقت بلند کرو کہ جب مجھ محمد مصطفیٰ پہ صلوات پڑھی جا رہی ہو۔ اللہم صل علی محمد۔ میرے محترم حاضرین، معظم سامعین، جانتے ہیں کہ گزشتہ 4 سال سے سورہ مبارکہ حجرات کی تفسیر کا بیان ہے، اور یہ 4تھا سال ہم 10ویں آیت سے اور 18ویں آیت تک جانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے سال ہم پہلی 2 آیتوں پر ہی رکے رہے سارے اشرے میں۔ 18 آیتیں، ذہن تازہ کر رہا ہوں آپ کا، ہر سال مجھ سے یہ بات سن چکے ہیں آپ۔ 18 آیتیں، سورہ یہ مدنی ہے، 26ویں پارے میں ہے، سورہ مبارکہ حجرات۔ اس سورہ کو حجرات بھی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کے حجروں کا، نبی کے گھر کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ یہ سورہ تعظیم مصطفیٰ کا سورہ ہے، یہ سورہ نبی مکرم کے ادب کا سورہ ہے کہ نبی کا ادب امت کو رکھنا ہے، اور جو امت مصطفیٰ ہو اور نسبت مصطفیٰ سے بے ادب ہو تو پھر وہ امت مصطفیٰ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ امت مصطفیٰ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے اس کو مؤدب ہونا پڑے گا، جسے اقبال کہتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ است۔ مسلمان کے دل کا حاکم سرکار محمد مصطفیٰ ہیں، اور ہماری عزت اور ہماری آبرو بھی اگر ہے تو وہ نبی کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آبرو بڑھائے تو بھی رستہ یہی ہے۔ تمہارا جب بڑا ہی تمہارے نزدیک بڑا نہیں ہے تو پھر تم بڑے کیسے بنو گے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ میں۔ تو تعظیم مصطفیٰ، اس پورے سورے کا اگر ہم خلاصہ نکالیں گے تو اس پورے سورے کا خلاصہ ہے تعظیم سرکار دو جہاں، ادب نبی مکرم۔ پہلی 5 آیتیں نبی کے بارے میں خاص طور پر بیان ہوئی سورہ حجرات کی، کہ جس میں آواز آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ ہم پچھلے سالوں میں اس پہ غور کر چکے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی سورہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم عند صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہیں کرو۔ خبردار، لا تجہروا لہ بالقول، انہیں ایسے مت پکارو کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ نبی ہم جیسے نہیں تھے۔ ہم جیسے ہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ میں۔ نبی کا مقام، نبی کی عظمت، اور یہ بحث ہو چکی کئی زاویوں سے اور کئی اینگلوں سے اور کئی پہلوؤں سے اس موضوع پر بات ہو چکی کہ کوئی بھی اللہ نے کسی جیسا نہیں بنایا ہے۔ یہ جو ہم لوگ ایک جیسے بیٹھے ہیں نا، اس اعتبار سے کہ ہم میں سے کوئی نبی رسول امام نہیں ہے، یہ جو ایک جیسے ہیں اللہ نے انہیں ایک جیسا نہیں بنایا۔ تو پھر جنہیں بنانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہو، جنہیں بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اللہ اکبر بولا، جنہیں بنانے کے بعد وہ متکبر کہلائے جائے، وہ پھر ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ لہذا سرکار دو جہاں کی تعظیم کا یہ سورہ، پھر آگے چل کے اس سورے کے اندر وہ جتنے بھی گھریلو اور سماجی اخلاقیات نبی سے بھی وابستہ ہو سکتے ہیں، اور نبی کی امت کو بہتر بنانے کے لیے، نبی کی امت کو مؤدب بنانے کے لیے۔ دیکھیں نا، نبی کی تعظیم اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک کہ نبی والوں میں کچھ کمزوریاں برطرف نہیں ہوں گی، نبی والوں کی کچھ کمزوریاں برطرف نہیں ہوں گی، نبی والوں میں کچھ خوبیاں نہیں بڑھیں گی۔ تو اب پہلے چند آیتوں کے تو نبی کی تعظیم کا تذکرہ ہوا، اور پھر بعد والی آیات میں نبی والوں کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے، نبی والوں کا معیار اونچا کرنا چاہتا ہے، ان کی حیثیت کو بلند کرنا چاہتا ہے، ان کی معیار زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جو ہمارے معیار کو گرانے کا سبب بنتی ہیں، ہماری حیثیت کو گرانے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارا وقار گھروں میں محفوظ نہیں رہتا، ہمارا وقار اداروں میں محفوظ نہیں رہتا، ہمارا وقار معاشرے میں محفوظ نہیں رہتا، بے وقت ہو جاتے ہیں۔ کسی مجبوری کے تحت، کسی ضرورت کے تحت کوئی ہمارا ادب کر بھی رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا وہ ادب واقعی ادب ہو، وہ شاید دکھاوے کا ہوگا، مجبوری کا ہوگا، مطلب کا ہوگا، کسی لالچ کا ہوگا، لیکن وہ جو دل سے کسی کی محبت ہوتی ہے، کسی کا ادب، کسی کا احترام، کسی کا وقار بلند ہوتا ہے، وہ کردار کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ اس کے عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمیں فلاں کا چہرہ اچھا نہیں لگتا مگر پھر بھی اس سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ باکردار ہے، وہ بد عمل نہیں ہے، بے عمل نہیں ہے۔ اب آپ انہی دنوں میں جو حالات گزشتہ 90 دنوں میں 100 دنوں میں ہوئے، کیوں تشیع کی طرف، کیوں اہل بیت والوں کی طرف، کیوں حسینیوں کی طرف توجہ بڑھی ہے؟ اس لیے کہ کردار نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو کردار کو بلند کرنا ہے، اپنی حیثیت کو بلند کرنا ہے تو اپنے عمل کو بہتر کرنا ہوگا۔ وہ جتنی بھی چیزیں، یا 10ویں آیت جو آج میں نے پڑھی ہے، میں اور آج اس 10ویں آیت پر آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا اس 10ویں آیت پر غور کرنے کے لیے، یعنی ہم کل سے اس آیت پر غور کریں گے، مگر تمہیدی گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کو بھی اگر آپ لے لیں کہ انما المؤمنون اخوہ، بھائی وقار کیوں گر رہا ہے؟ حیثیت تمہاری کیوں گر رہی ہے؟ تمہیں لوگ اپنا بڑا کیوں نہیں مان رہے؟ یا نہیں مان رہے تو کیوں نہیں مان رہے، اور مان رہے ہیں تو کیوں مان رہے؟ اس وجہ سے کہ تم نے اپنے آپ کو بھائی بھائی ہونے سے، آپس کی یکجہتی سے، آپس کے پیار سے، آپس کی محبت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تم ایک دوسرے کو بھائی نہیں مانتے، تم ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلق نہیں رکھتے۔ کسی فورم پر کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں لوگوں کو تو ہم ایک اشارے پہ، اور فلاں لوگوں کو تو ہم ایک چائے کی پیالی پہ، اور فلاں لوگوں کو تو ہم ایک ٹیلی فون پہ ہی سیدھا کر دیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو مٹھی کی طرح بند ہیں، وہ ہم سے کھلتے نہیں ہیں۔ یہ جو مٹھی کی طرح بند ہونا ہے نا، میں اس سے زیادہ صراحت نہیں کر سکتا تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ کچھ قومیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ برادریاں ایسی ہیں کہ جو مٹھی کی طرح بند ہیں۔ انگلی کو موڑا توڑا جا سکتا ہے، مٹھی کو موڑ کے دکھاؤ۔ یہ جتنا آپس میں یہ جمع ہو کر ایک جگہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنی اس میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ ایک انگشت نہیں ہے، یہ 5 انگلیوں کی طاقت ہے۔ یہ جو 5 انگلیوں کی طاقت ہے، جو مٹھی کی طرح انسان، جب میں مٹھی کہہ رہا ہوں، مکہ نہیں کہہ رہا، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی، نہیں ہم مکے والے لوگ نہیں ہیں، توجہ ہے حضرات کے، ہم لڑنے بھڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ جو اتحاد ہے، یہ جو یکجہتی ہے، یہ جو پیار ہے، یہ جو آپس کا انسجام ہے، اتفاق ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور یہی اگر نہ ہو تو یہی بہت بڑی کمزوری ہے۔ یعنی امت مصطفیٰ کے، سرکار کی امت کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اس سورے میں ہر وہ پیغام اللہ نے نازل کیا جو امت مصطفیٰ کے معیار کو بلند کر سکتا ہے، اور اس چیز سے اگر ہاتھ اٹھا لیا جائے، اس چیز سے اگر گریز کر لیا جائے تو پھر وقار امت مصطفیٰ بھی مجروح ہونا شروع ہو جائے گی۔ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ جان لو بے تحقیق مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر اخوت میں درار آ رہی ہو، اخوت میں رکھنا آ رہا ہو، اخوت میں کہیں خلا آ رہا ہو، تو پھر تمہارا سب کا کام ہے، سب مومنین کا کام ہے، فاصلحوا بین اخویکم، کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کروائیں، صلح کروائیں، آشتی کروائیں، محبتوں کو بحال کریں، دوریوں کا خاتمہ کریں، غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ واتقوا اللہ، مگر یہ سارا کام تقوی پروردگار کے مطابق ہو، یہ کام اللہ کی خاطر ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ کے حوالے اپنا کام کر کے کام کرو، اللہ کی خاطر اپنا کام کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم ہونا شروع ہو جائے، شاید کہ تمہارے اوپر اللہ کا کرم بڑھنا شروع ہو جائے۔ جتنا تقوی بڑھتا چلا جائے گا، جتنے تقوی کی سنگینی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا رحم بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی وہ کر لے آؤ، وہ شرط لے آؤ تو مشروط خود بخود آ جائے گا۔ اس پر اس کے بعد والی آیات ہیں، ارادہ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ تقریباً 9 آیتیں ہیں، یہ ان 10 دنوں میں بیان کر پاؤں، لیکن جب میں مطالعہ کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ کام مشکل ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، تو میں زبان نہیں دے رہا، مگر بہت ضروری باتوں کو تو کم نہیں کر سکتا نا، کچھ چیزوں کو اگر کم بھی کر کے بیان کیا جائے گا تو بھی مشکل لگتا ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں، بلکہ 10 دن بھی تو نہیں ہوتے، بیان فضائل کے تو 9 دن ہوتے ہیں، اور 10ویں دن تو صرف مصائب ہم پڑھتے ہیں، صرف کربلا کے مقتل کو بیان کرتے ہیں، تو کوشش کریں گے۔ مگر آج کی اس مجلس میں آپ سے عرض کروں
دیکھیے ہم سب کو اللہ نے ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ اپنی مخلوق کو ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اپنی مخلوق کو عزیز دیکھنا چاہتا ہے, صاحب عزت دیکھنا چاہتا ہے. اور مخلوق بھی پھر وہ مخلوق ہو کہ جسے انسان کہا جاتا ہے, اور پھر انسانوں میں بھی وہ مخلوق ہو جسے مسلمان کہا جاتا ہے, اور مسلمانوں میں بھی وہ مخلوق ہو جسے حیدری اور حسینی کہا جاتا ہے. سنی شیعہ کی بات نہیں ہے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہر حسینی کو اللہ نے عزیز ہونے کے لیے خلق کیا ہے. لفظوں کو بدل کے بھی کہہ سکتا ہوں, ہر عزیز کو اللہ نے حسینی بنایا ہے, ہر عزت والے کو اللہ نے حسینی بنایا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکار کا فرمان بشارت دے رہا ہے. من احب حسینا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. من احب حسینا, جس نے میرے حسین سے محبت کی, احب اللہ, اللہ اس سے محبت کرے گا. اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے نا, اللہ کا پیار لینا ہے, اللہ کی شفقت لینی ہے, اللہ کی رافت لینی ہے, اللہ کا رحم لینا ہے, اللہ کا کرم لینا ہے, تو حسینی ہونا پڑے گا. یہ سرکار فارمولہ دے کے گئے, من احب حسینا فقط احب اللہ. جس نے میرے حسین سے محبت کی, اللہ اسی سے محبت کرتا ہے. کتنا بظاہر آسان کام ہے. شناختی کارڈ کی حیثیت سے دیکھیں تو کتنا آسان کام ہے. علامت اور نشانی اور تعارف کے حساب سے دیکھیں تو کتنا آسان کام ہے. کون ہو؟ حسینی ہو. کون ہو؟ مولا علی کا شیعہ ہوں. کون ہو؟ اہل بیت پنجتنی ہوں. ایک جملہ لگا, ایک جملہ کہنے کو کہہ دیا, ایک لفظ میں کہہ دیا, مگر کیا ایسا ہی ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. یہ جو مولا علی نے فرما دیا کہ جو میری محبت کا لباس اوڑھنے کو تیار ہے, وہ فقر اور پریشانیوں کا لباس اوڑھنے کو تیار ہو جائے. مولا علی سے محبت, اس گھرانے سے پیار مشکل آور ہے, مشکل آور, مشکل ساز ہے. یہ جو مجمع اس وقت جن کی خدمت میں حاضر ہوں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, آپ کا نوکر ہوں, یہ جو مجمع ہے یہ دشمنی مول لینے والا مجمع ہے. ہم لوگ دشمنیاں مول لیتے ہیں, ہم لوگ دشمنیاں مول لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کرتے ہیں, اس کے عوض ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اٹھاتے آئے ہیں, اٹھاتے رہیں گے. مگر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مطمئن رکھتی ہے؟ میں نے یہ شاید چند سال پہلے اسی ممبر سے جملہ کہا تھا کہ ہمارا دشمن اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے اپنا دشمن مانیں. جملہ سنیں, ہمارا دشمن اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اسے اپنا دشمن مانیں, اس لیے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے, ہم مر کے مطمئن ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بھائی بات, میرے سنی بھائی, ہمارے سنی بھائی آپ سے کوئی 8-10 سال پہلے تک, سنی بھائیوں میں سے کچھ لوگ, سارے سنی نہیں, آپ سے 8-10 سال پہلے تک پہلی محرم کو مبارکباد کا میسج چلا کے چاہتے تھے, سوچتے تھے کہ ہمیں چڑھا رہے ہیں, ہمیں تکلیف دینا چاہتے تھے. مبارکباد کے میسج چلتے تھے باقاعدہ, سال کا پہلا دن, نیا سال. اب کم سے کم مبارکباد کے میسج بند ہو گئے ہیں. صلوات پڑھ لیں. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. توجہ ہے حضرات کی. میرے مولا حسین کے سامنے ایک صحابی محترم نے ایک آیت کی تلاوت کی, اور آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے, میں نے خلق نہیں کیا جن کو اور انس کو, جنوں کو اور انسانوں کو, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, مگر میں نے خلق کیا ہے تو اس لیے تاکہ وہ عبادت کریں. ترتیب میں بھی پہلے جنوں کا ذکر ہے, اور تخلیق میں بھی جن پہلے خلق ہوئے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ نے جن کو پہلے یاد کیا ہے, پھر انس کو یاد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ایک صحابی محترم نے کہا بے ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ, میرے ماں باپ فدا ہے فرزند رسول حسین. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ خرج الحسین علی صحابہ, امام اصحاب کی طرف جہاں مجمع تھا اس طرف کچھ بڑھے, آگے آئے, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال الحسین, حضرت نے فرمایا ما خلق اللہ خلقا الا لیعبدون. اللہ نے مخلوق کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. وما
یعبدو الا لیعرفو الا لکی یعرفو، اور کوئی عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ معرفت حاصل نہ کرے. اذا عرفوا عبدوا، امام حسین کا فرمان، اذا عرفوا عبدوا، جب اللہ کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. وَإِذَا عَبَدُوا اسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے مستغنی ہو جائیں گے. یہ کہہ کر مولا حسین خاموش ہوئے. تو ایک اور آواز آئی، بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کے بغیر اس کی عبادت نہیں ہے. اس کی عبادت کرنے والا اس کے غیر کی عبادت سے مستغنی ہو جائے گا. تو اس نے سوال کیا، فما معرفت اللہ، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا معرفتو، توجہ چاہوں گا، معرفتو اہل کل زمان بامامہم، ہر زمانے کا شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے لگ جائے، یہی اللہ کی معرفت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ کفر کی، جاہلیت کی موت گویا مرا. سنی شیعہ نے اس روایت کو، اس حدیث کو لکھا ہے. ہر زمانے کے ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت اگر حاصل ہو جائے تو گویا اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. یہ مجمع، یہ محرم کا آغاز، یہ محرم کی پہلی تاریخ کی مجلس مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں فلسفہ عزا، فلسفہ مجالس، مقصد عزاداری، اس پر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں. یہ جوان، یہ بچہ، یہ جس شوق سے ان 10 دنوں میں حاضر ہوتا ہے، یہ شوق، ذوق، یہ جاذبیت، یہ کیفیت سال بھر نہیں رہتی. اپنے ساتھ چند اپنے ان دوستوں کو بھی لے کر آتا ہے جو معمولاً مجلسوں میں نہیں جاتے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا ہو گیا؟ یہ ہم مذہبی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے جب کوئی جلسہ کرتے ہیں کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، 6 مہینے تک اشتہارات اور پمفلیٹ اور پبلسٹی، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تب بھی جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو آپس میں اختلاف اس پہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ نہیں آئے جتنے ہم نے محنت کی، اتنے لوگ نہیں آئے جتنے ہم نے خرچہ کیا، لوگ نہیں آ سکے جتنا آنا چاہیے تھا. اور یہاں تو یہ اگر باب العلم کی انتظامیہ اشتہار نہ بھی لگائے تو لوگ پھر بھی ویسے ہی آئیں گے. یہ جوک در جوک دوڑے چلے آ رہے ہیں، بھاگے چلے آ رہے ہیں، گاڑی وہاں پارک کی، لیٹ ہو جائیں گے، کہیں خطبہ نہ نکل جائے، کہیں مجلس میں ہمیں جگہ ملنے میں مشکل نہ ہو جائے، جلدی پہنچو آگے جگہ نہیں ملے گی. یہ جو شوق ہے، یہ جو رغبت ہے، یہ جو جاذبیت ہے، یہ کیسے ہو گئی؟ یہ کل سے ہوئی ہے کیا؟ یہ کل سے محنت ہوئی ہے کیا؟ یہ وہ ذکر ہے میرے سنی شیعہ بچوں جس ذکر کا انعقاد، انتظام، اہتمام کربلا کے واقعے سے پہلے کیا گیا ہے. ابھی کہاں، ابھی کربلا کا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا. ابھی سن 61 ہجری میں امام حسین نے اپنی جان نہیں دی تھی. کربلا کو یاد کیا جاتا تھا. جب حضرت آدم سے اللہ نے پنجتن کے بارے میں پوچھا، ہؤلاء الاسماء کے بارے میں پوچھا، یہ نام کون ہے، یہ کون ہے، ان کے بارے میں بتاؤ. جو حضرت آدم نے آزمائش دی تو حضرت آدم نے جب سرکار کا نام لیا تو دل کو ٹھنڈک پہنچنے لگی. جب حضرت آدم نے سیدہ کا نام لیا تو حیا بڑھنے لگی. جب حضرت آدم علیہ السلام نے مولا علی کا نام لیا تو قوت بڑھنے لگی. جب امام حسن کا نام لیا تو عفت و پاک دامنی کا احساس ہونے لگا. لیکن جب امام حسین کا نام لیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یا اللہ، جب میں حسین بولتا ہوں تو میرا دل ملول ہوتا ہے، میرا دل دکھنے لگتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. یہ امام حسین سے میرا اور آپ کا اتنا گہرا، اتنا والہانہ تعلق، امام کے ذکر کے ساتھ ہمارا ایسے جڑنا، یہ نبی کی دعا ہے، یہ نبی کی دعا قبول ہے. سرکار نے امام حسین کو گود میں لے کر وہ دعا جو قرآن میں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھی تھی، مانگی تھی، نبی نے امام حسین کو جب لا کے دیا نا حضرت ام ایمن نے، پہلے تو سرکار نے جب فرمایا بے کل تھے، مستربانہ کیفیت تھی، سرکار کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ بس کسی طرح جلد سے جلد میرا بچہ میری گود میں دے دیا جائے. حجرے کے باہر بار بار آپ چہل قدمی فرما رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے میرا بچہ لا کے دو. تو حضرت ام ایمن نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسے نہلا کر لے آؤں؟ تو سرکار نے ایک سخت لہجے میں فرمایا قد نظفہ اللہ، اسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے، جیسا آیا ہے ایسا میری گود میں دو. تم کیا پاک کرو گی اسے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہو؟ اور جب امام حسین کو نبی کی گود میں دیا گیا تو آپ نے ایک دعا امام حسین کو دیکھ کر فرمائی. وہ دعا قبول ہے، یہ جو میں ابھی نشر پاک کی مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں. پہلے دن ہی اتنا بڑا مجمع تھا،
جو معمولاً ہمارے یہاں بات کی مجلسوں میں لوگ سوچتے ہیں بھائی کتنے بجے بیٹھے تھے, کیا ہوا تھا, ایسا ہے جیسے لوگ منتظر تھے, بھوک لگ رہی تھی جیسے. یہ اس وقت جو ہے محبت حسین کی غذا کھلائی جا رہی ہے, سارے بھوکے بیٹھے ہیں. کسی طرح امام حسین کی محبت کی غذا ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر اتار دی جائے. نبی نے گود میں لے کے وہ دعا تعلیم فرمائی, وہ دعا تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لے کے فرمائی تھی. ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. ایک فارسی زبان شاعر کہتا ہے کہ این حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے اوست. یہ کون ہے حسین؟ جسے دیکھو وہ اپنی عزت بڑھاتا ہے حسین کا نام لے کر, عزت مند اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں. یہ نبی کی دعا ہے, ذکر امام حسین. اور پھر وہ جو کپڑا لپیٹا ہوا تھا نا امام حسین پر, اس کپڑے کو کھولا اور پھر کبھی پیر دیکھتے ہیں, کبھی ہاتھوں کو سیدھا کر کے دیکھتے ہیں, کبھی سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, کبھی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو جناب زہرا قریب بیٹھی دیکھ رہی تھی نا, تو آواز دے کر کہا بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے, میرے بچے میں کوئی کمی ہے؟ فرمایا تیرے بچے میں جو کمال ہے وہ کسی کے بچے میں نہیں ہے. مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے یہی حسین ہے جس کو کربلا میں پیاسا مارا گیا. مجھے جبریل نے بتایا کہ اس بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اجرکم اللہ. ہمارا یہ کام جو ہم اس وقت کر رہے ہیں, شروع کیا ہے ہم نے پہلی محرم میں, ہمارا یہ کام جہاں روایات ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے پہلی محرم کو یہ ہوتا ہے, 2 محرم کو یہ ہوتا ہے, فلاں مرثیہ پڑھا جاتا ہے, فلاں نوحہ پڑھا جاتا ہے, جہاں یہ روایات کا حصہ ہے, جہاں یہ رسم کا حصہ ہے, جہاں یہ تہذیب کا حصہ ہے, جہاں یہ ہماری اسلامی ثقافت کا حصہ ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی اسلامی ثقافت ہے, ربیع الاول میں نبی کا میلاد اسلامی ثقافت ہے, یہ نماز جماعت اسلامی ثقافت ہے, یہ حج بیت اللہ یہ اسلامی ثقافت ہے, اسلامی تہذیب ہے, جس کو آپ کہتے ہیں اسلامیات ہے. اسلامیات میں ایک اسلامی جو ثقافتی باب ہے وہ عزاداری ہے, وہ عزاداری ہے. یہ مسلکوں سے, مکتبوں سے, فقہوں سے بالاتر ہے. خاص طور پہ جس خطے کے اندر ہم رہ رہے ہیں, آپ عرب دنیا میں چلے جائیں, آپ غیر عجمی دنیا میں چلے جائیں, جن 8-10 ممالک میں فارسی بولی جاتی ہے, تو 10-12 ممالک ہیں جس میں فارسی بولی جاتی ہے, ان ممالک میں چلے جائیں, ہمارے اس خطے میں آ جائیں, ہمارے ہاں تعزیہ, علم, عزا خانہ, نوحہ خوانی وہ شیعہ مسلک کے ساتھ اور شیعہ مکتب کے ساتھ محدود نہیں ہے. میں اپنے آبائی علاقے کے اندر راجستھان میں جب گیا تو ہمارے بزرگوں کا جو علاقہ ہے اس میں جو ہماری کربلا ہے, جہاں 30 ایکڑ کی کربلا, تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہاں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ باؤنڈری, باقاعدہ دیوار, باقاعدہ گیٹ. اب جس علاقے سے ہمارے بڑے آئے تھے وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں تو مسجد اور امام بارگاہ چھوڑ کر آئے, مگر وہاں تو 15 گھر بھی مسلمانوں کے اس وقت نہیں ہیں. 100% ہجرت ہوئی تھی جہاں سے ہمارے بڑے آئے تھے. تو میں نے کہا جی یہ تو باقاعدہ دیوار بنی ہوئی ہے, گیٹ لگا ہوا ہے, چونا ہوا ہے, باقاعدہ صاف ستھرا ہے, کوئی جھاڑیاں نہیں ہوئی ہوئی, کوئی یہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہاں 4000 تعزیے رکھے جاتے ہیں عاشور کے دن. تو میں نے کہا بھائی یہاں تو مسلمان ہی نہیں ہے, تعزیے کہاں سے آتے ہیں, کون لاتا ہے؟ کہا سارے ہندو لاتے ہیں. 4000 تعزیے الور شہر کی کربلا میں, 30 ایکڑ کی وہ کربلا ہے. ہمارے ہاں تعزیہ بنانا, اب بھی ہماری جو آبائی عزاداری ہے خیرپور میں, تو وہاں جو تعزیہ بنانے والے جاتے ہیں حیدرآباد سے, وہ اہل سنت ہیں. کاریگر جو ہیں تعزیہ بنانے والے وہ اہل سنت ہیں جو وہاں بنانے جاتے ہیں. وہ بانس کی کھپچیاں بنائی جاتی ہیں, بانس کی وہ, اور پھر اس سے تعزیہ پورے بانسوں کا تعزیہ بنتا ہے, 18 فٹ اور 22 فٹ اور 26 فٹ کا تعزیہ. وہ اہل سنت بناتے ہیں. یعنی ہمیں شیعہ کاریگر ہی نہیں ملتا تعزیہ بنانے والا. میں صحیح بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں کی تہذیب, راجستھان والوں کی تہذیب میں جو تعزیہ بنایا جاتا ہے, ہمیں شیعہ ملتا ہی نہیں ہے تعزیہ بنانے والا. تو میں بڑی آرام سے کہہ دوں کہ سنی کا کیا مطلب عزاداری سے, میں کیسے کہہ دوں یہ بات, کیسے کہہ دی جائے یہ بات؟ عزاداری امام حسین کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے, یہ گھرانہ واحد گھرانہ ہے. یہ خاص اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اور شخصیات ہیں کہ جن کو ماننا انسانی تقاضا ہے. مثلا مجھے بتائیے, کیا عیسائی کے نزدیک علم اچھی چیز نہیں ہے؟ کیا ہندو کے نزدیک شجاعت اچھی چیز نہیں ہے؟ کیا یہودی کے نزدیک سخاوت اچھی چیز نہیں ہے؟ کیا سنی کے نزدیک جھوٹ بولنا اچھا ہے؟ یہ جتنے بھی محاسن ہیں, خوبیاں ہیں, کمالات ہیں, یہ انسانی کمالات ہیں. اور انسانی کمالات میں اہل بیت کا مقام اتنا بلند ہے, لہذا ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو حیدری کہلوائے, حسینی کہلوائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لہذا یہ عنوان, یہ انداز, یہ
فطری مسئلہ ہے، فطری تقاضا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ایسے اور آپ ایسے اور وہ ایسے، کیا آپ کے درمیان نہیں ہے کہ امروہہ والے ایسا کرتے ہیں اور لکھنؤ والے ایسا کرتے ہیں اور راجستھان والے ایسا کرتے ہیں اور مثال حیدرآباد دکن والے ایسا نہ مرثیہ پڑھتے ہیں اور پنجابیوں میں چکوال والوں کا ماتم ایسا ہے اور ملتان والوں کی عزاداری ایسی؟ سب ہمارے آپس میں نہیں ہے طریقے بدلے ہوئے۔ خود ایران میں اور عراق میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا، جو یہاں ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا۔ اصل جو عنوان ہے وہ ہے محبت اور وابستگی، اصل عنوان ہے تعلق۔ وہ تعلق کسی کا، اور کیا معلوم کس کا کیا مقام ہو مولا کے نزدیک، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے آپ کو زیادہ معتبر مانوں اور دوسرے کو میں کمزور سمجھوں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، ہم جہاں یہ روایات کی روشنی میں اور روایات اور رسم اور ثقافت کے طور پر ان ایام کو منعقد کرتے ہیں، وہاں اس کے پیچھے قرآنی استدلال بھی ہے، اس کے پیچھے حدیث کا استدلال بھی ہے، اس کے پیچھے شریعت اور اسلامی احکامات کا دخل بھی ہے۔ ہمارا یہ کام قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ مبارکہ نساء میں، اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مظلوم کے آواز میں آواز ملاؤ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں نے جو محنت مشقت، میں نے جو تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اس کا عوض میرے گھرانے سے، میرے گھر والوں سے پیار ہے، محبت ہے، اس کا اظہار کرو۔ یہ اہل بیت کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت اسماعیل کے بچ جانے پہ تو عید منائی جائے، اور وفدیناہ بذبح عظیم کا جو مصداق حسین ہے، ان کے شہید ہو جانے پہ غم نہ منایا جائے؟ وہاں جانور آ گیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے تو عید مناتے ہیں، خوشی۔ یہاں حضرت اسماعیل کو قربانی مؤخر کر دی ایک بڑی قربانی کے اوپر، وہ امام حسین، جسے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ یہ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ ہے یہ امام حسین ہے، تو اتنی بڑی قربانی پہ کیا غم نہیں منایا جائے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو نبی نے تو زندہ حسین کے اوپر گریہ کیا ہے نا، گود میں تھے نا امام حسین، آتے جاتے حسین کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے نا۔ 3 سال کا سن تھا امام حسین کا، نبی سفر سے لوٹے، شدید تکان تھی سرکار کو، بی بی ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا سے فرمایا بی بی میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں، کوئی ملنے آئے تو اسے کہنا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ ابھی حجرے میں گئے تھے کہ حسین دوڑے دوڑے آئے، حجرے میں جانے لگے تو بی بی نے روک کر فرمایا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا نانی مجھے بھی روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، مجھے کہا تھا جو آئے اسے کہہ دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ یہ جملہ سن کر حسین مولا واپس جانے لگے۔ ابھی امام حسین چند قدم گئے تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، حضرت کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، دوش پر ابا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں۔ آپ باہر آ کر بی بی سے کہ فرمانے لگے ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور پھر گئے اس طرف جہاں امام حسین گئے تھے نا، امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور حجرے میں لے آئے۔ بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز جب بڑھنے لگی تو میں حجرے میں چلی گئی کہ نبی ایسے کیوں رو رہے ہیں، تو میں نے کیا دیکھا حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، پہلی محرم ہے، امام حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور کبھی سینے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتایا اس بدن پہ گھوڑے دوڑے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ ایک رستے سے گزر رہے تھے، کچھ بچوں کو نبی نے کھیلتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھ کر ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا، زمین پر اتارا، جانے لگے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، جو بھی میرے حسین سے محبت کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے،
ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. وہ آواز امام حسین کی آواز سے ملتی تھی. نبی نے دروازہ بجا دیا. ایک خاتون باہر آئی. حضرت نے فرمایا اپنے بچے کو خاموش کرواؤ, اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے, مجھے اس کا رونا گوارا نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے رہا ہے. عزادارو, اللہ کسی خاندانی کو, کسی قبیلے والے کو, کسی شہر کے مالک کو اس کا شہر نہ چھڑوائے. آبا و اجداد سے جو بسا ہوا ہو, آبا و اجداد سے جو وہاں کا زمیندار ہو, جہاں گھر گھر میں اس کے غلام رہتے ہوں, جہاں ہر گلی کے اندر اس کے چاہنے والے رہتے ہوں, جہاں اس کے نانا کا مزار ہو, جہاں اس کی ماں کی قبر ہو, اللہ ایسے کو اس کا شہر نہ چھڑوائے. ولید لانتی نے امام حسین کو خط پڑھ کے سنایا کہ یزید نے خط لکھا ہے کہ حسین کی بیعت لو, اور حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ کے بھیج دو. امام نے فرمایا کل سورج نکلنے دو, رات کے وقت میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو, کل سورج نکلنے دو, سارے شہر کو جمع کرو, سارے مدینے کے سامنے دن کی روشنی میں مجھ سے سوال بیعت کرو. یہ کہہ کر امام جو لوٹے تو مروان نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. تو امام مڑے اور غیظ کی کیفیت میں, غضب کی کیفیت میں فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن زرقا, اے بد کردار عورت کی اولاد, تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا. جب امام کی آواز بلند ہوئی تو دربار کا دروازہ کھلا. جوانان بنی ہاشم عباس علمدار کی سالاری میں تلواریں کھینچے ہوئے دربار میں داخل ہوئے. عباس علمدار نے آگے بڑھ کر کہا مولا ان دونوں میں سے آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ اجرکم اللہ. امام نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا, فرمایا عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. اے میرے بھائی تمہیں تو جوہر شجاعت, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مگر عزادارو, امام حسین نے مدینے کے دربار گورنر کے دربار سے باہر نکل کر امام نے اپنے گھر کا رخ نہیں کیا, بلکہ جناب زینب کے گھر کی طرف چلے. جب دروازے پہ دستک ہوئی, کنیز نے آ کے دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں, ہاتھ پیر پھلائے گھر میں دوڑی, جناب زینب کو آواز دے کر کہا آقازادی شہزادہ حسین آیا ہے. جناب زینب کس عجلت میں آگے بڑھی ہوں گی, سامنے سے حسین آتے نظر آئے. امام سے فرمایا بھیا آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتی. کہا زینب بس اتنا بتانے آیا ہوں کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں. زینب تیاری کرو, ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. ایک راوی ہے کہتا ہے کہ میں اکثر مدینے میں اپنے تجارتی غرض سے آیا کرتا تھا. مدینے میں میرے جاننے والے تھے, رہنے والے, ملنے والے تھے. مدینے کے شہریوں کا ایک خاص انداز تھا, صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے, شکل صورت کے اپنے حلیوں میں بہت مہذب تھے, بہت ہی منظم انداز سے نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ, نبی کے شاگردوں کا شہر, نبی کے صحابہ کا شہر, بہت ہی مہذب, بہت ہی مرتب زندگی گزارنے والے, تہذیب یافتہ شہر تھا. کہتا ہے کہ میں مدینے میں اکثر آیا کرتا تھا, مگر اس دفعہ جب میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگ گلے مل مل کے رو رہے ہیں, دکانیں بند ہو رہی ہیں, چہل پہل لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے, اور سب ایک ہی محلے کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آج مدینے میں کیا ہوا ہے؟ کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, حسین مدینے والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہتا ہے میں بھی اس مجمع کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا جو دور سے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. منظر کچھ یوں تھا, رونے والوں, وہ راوی بیان کرتا ہے منظر کچھ یوں تھا کہ محملیں سجائی جا رہی تھیں, ہودجوں کو باندھا جا رہا تھا, سواریوں پر سامان لادا جا رہا تھا, دسیوں کی تعداد میں غلام تھے جو سامانوں کو لاد رہے تھے. ایک جانب کرسی پر حسین بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کون کہاں کیا کام کر رہا ہے. کہ ایک مرتبہ اچانک ایک آواز آئی, غضوا ابصارکم, اپنی آنکھیں بند کرو. تو سب نے اپنی آنکھیں جھکا تو لی, مگر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ آواز کس کی ہے؟ تو آواز آئی ابو الفضل عباس کی آواز. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ عباس علمدار کی آواز. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ اب گھروں سے بیویاں برآمد ہوں گی. عزادارو, تاریخ کہتی ہے کہ گھر سے ایک بیوی برآمد ہوئی جن کے گرد بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقہ باندھا ہوا تھا, اور اس بیوی کو ایک محمل پہ بٹھایا گیا. بٹھانے والا قاسم تھا. تو سب نے یہ طے کر لیا کہ یہ امام حسن کی زوجہ ہیں. اجرکم اللہ. کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور بیوی برآمد ہوئی جن کے گرد پھر حلقہ باندھا گیا, اور اس بیوی کو بٹھانے والا علی اکبر تھا. سب کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک اور بیوی برآمد ہوئی
جنہیں سارے جوانوں نے سوار کیا مگر سہارا دیا زین العابدین نے. سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ امام کی ماں ہے. عزاداروں سنیں گے, مگر ایک ایسی بی بی باہر آئی جس کے پیچھے بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی آ رہی تھیں, جن میں ایک بی بی ام سلمہ تھی, جن میں ایک بی بی ام البنین تھی, جن میں ایک بی بی ام ہانی تھی, اور آواز دی حسین کو کہ زینب آ گئی. امام نے اپنی کرسی چھوڑ دی. شان سے بنی ہاشم کے جوانوں نے زینب بی بی کے گرد حلقہ باندھا. ابھی چند قدم جناب زینب آگے چڑھی تھی محمل کی طرف کہ آواز آئی, یا ابا الفاضل انا ہذہ ودیۃ رسول اللہ, انا ہذہ ودیۃ فاطمہ, انا ہذہ ودیۃ مولایا امیر المومنین. آواز تھی ام البنین بی بی کی. عباس, یہ زینب فاطمہ کی امانت ہے. عباس, یہ زینب علی مولا کی امانت ہے. یہ بی بی میں تیرے حوالے کر رہی ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا, جناب ام البنین کو دیکھا, اور جناب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جناب ام البنین سے فرمایا, اماں مجھے اپنے بھائی پر بڑا مان ہے. اماں یقین رکھو یہ میرا محافظ ہے. جب 11 محرم کو زینب سوار ہو رہی مڑ مڑ کے نہر کی طرف دیکھ رہی. عباس, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہو گئی مجلس, ہو گیا پرسا. اب تک بھی جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں وہ اللہ سے آنسو مانگے. وہ برابر میں بیٹھے روتے ہوئے شخص کے ساتھ ایک دعا کرے, یا اللہ ایک قطرہ حسین کا. قافلہ چلا. ابھی قافلہ شہر کے باہر ہی گیا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا حسین کے قریب آئے. آواز دے کر کہا, مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. امام نے فرمایا, عباس پوچھا تم نے کس کا قافلہ ہے؟ کہ مولا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ہے. امام نے نبی کے صحابی کا نام سنا, فوراً ذوالجناح سے کہا, ذوالجناح مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. ذوالجناح لے کر جب امام کو نانا کے صحابی تک آیا تو 3 سواریوں پر مشتمل قافلہ, ایک پر بیٹا بیٹھا تھا, ایک پہ غلام بیٹھا تھا, اور ایک پر صحابی رسول بیٹھے تھے. کمر خمیدہ تھی, بال سفید تھے, ہاتھوں میں راشا تھا, بڑھاپا ظاہر تھا. امام کو آتے دیکھا تو گھوڑے سے اترنے لگے. امام نے آگے بڑھ کے سہارا دیا, گلے سے لگایا, فرمایا, نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس ضعیفی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عروہ غفاری نے کہا, حسین تم کم سن تھے, نبی خطبہ دے رہے تھے, تم مسجد میں آئے, تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا, تم زمین پر گرے, نبی نے ممبر چھوڑ دیا, تمہیں اپنی آغوش میں لے کر ممبر پہ بیٹھے اور سارے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہا, میرے حسین کو غور سے دیکھو, اگر میرا حسین مدینہ چھوڑے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی جا رہے ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا. حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے روتے ہوئے گلے لگا کے پیار کیا, سہارا دے کے فرمایا, چلیے پھر ہمارے ساتھ چلیے. سنیں گے؟ عبداللہ ابن عروہ غفاری نے کہا, مولا آپ کا قافلہ آگے چلے گا, میرا قافلہ پیچھے چلے گا. امام نے فرمایا, اکیلے کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ چلیے, علی اکبر آپ کی خدمت کریں, عباس آپ کی خدمت کریں. کہا نہیں حسین تم آگے چلو گے, ہم پیچھے چلیں گے. امام نے جب دوبارہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہ حسین اس قافلے میں زینب ہے. میں کہوں گا عبداللہ 11 محرم کو دیکھتے زینب چادر مانگتی رہ گئی, کوئی نہ تھا جو نبی زادیوں کو چادر لا کے دیتا. یا حسین, یا حسین, یا حسین. چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب, اور چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب, ارے بھائی